میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس پر 10 منٹ گفتگو کروں گا، تھوڑی سی نعت پڑھوں گا، تھوڑی سی منقبت پڑھوں گا اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مبارکباد تو ان لوگوں کو جنہوں نے مدرسہ فیضان مدار وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے وقت کی آندھیوں میں۔ اس کے بعد مبارکباد کے قابل وہ لوگ ہیں جو اساتذہ ہیں ان حافظوں کے۔ پھر مبارکباد ان حفاظ کو دینا چاہتا ہوں جن حفاظ نے بڑی ہی محنت، کوشش، کاوش اور لگن کے بعد آج وہ مقام حاصل کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شفاعت کو لوگ مجبور ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ ایسے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف انہی کی نہیں بلکہ ان حافظوں کی 7 نسلوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کمانا بہت آسان ہے، توجہ، بے شک انسان خوب پیسہ اپنی محنت اور لگن سے دنیا میں کما سکتا ہے، بے شک۔ لیکن ان حافظوں کی زندگی دیکھیے، یہ حفاظ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان مزدوری بھی کرتا ہے تو اس کو سال میں مہینے میں کم سے کم اس کی آمدنی 12 سے 15 ہزار ہو جاتی ہے، ایک مزدور کی بھی۔ بے شک۔ لیکن اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرنے والے ان حافظوں کی تنخواہیں 10,000، بے شک۔ وہ تب جب بہت ہی اچھی کمیٹی ہو گئی، ورنہ 5، 6، 7 ہزار مہینہ پا کر اگر انہوں نے کوئی دولت خریدی ہے تو وہ جنت خریدی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مبارکباد کے قابل ہیں یہ تمامی حضرات، یہ حفاظ کرام جنہوں نے فیضان قطب المدار مدرسے میں آج وہ مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ ان کے سروں پر انشاءاللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا تاج، نورانی تاج ہوگا جس سے تمام کے تمام لوگ منور ہو رہے ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، جی قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر جا کے غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جبریل آئے، توجہ، جبریل آئے اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا اقرا اقرا۔ حضور فرماتے رہے انا لیسا بقاری، میں پڑھنے والوں میں تھوڑی نہ ہوں۔ دوسری جماعت والوں نے ترجمہ کیا میں پڑھا لکھا تھوڑی نہ ہوں۔ میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، بخاری جس سے، مسلم جس سے، ترمذی جس سے، ابن ماجہ جس سے، سائنس جس سے، فزکس جس سے، سیوکس جس سے، کائنات کے تمام علوم جس نبی کے قدموں کو چوم کر آگے بڑھے، وہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا لیسا بقاری کا ترجمہ صحیح یہ ہے، انا لیسا بقاری، میں پڑھنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو پڑھانے والوں میں۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، 2 مرتبہ کہا
तीसरी मर्तबा अपने सीने से लगा दिया। हुजूर नीचे आए, घर पे तशरीफ लाए। ज़ौजा है हजरत खदीजा फातिमा की माँ, सैयदा ज़हरा की माँ। कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। घर की जितनी चादरें थी, जो कुछ था, सारा की सारी चीजें उड़ा दी गई, उड़ा दी गई सारी की सारी चीजें, लेकिन सर्दी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो अपने रिश्ते के भाई के पास गई, सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो वही नाजिल होती है, इस तरह के फरिश्ते जिसके पास आते हैं, वो कोई और नहीं होता है, अल्लाह का रसूल हुआ। बेशक बेशक, सुभान ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल हैं। कुरान में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली आयत कौन सी है, इस्लाम का सबसे पहला मैसेज कौन सा है, इस्लाम का सबसे पहला मैसेज कौन सा है, तो यही आयत इकरा बताएगी कि सबसे पहला मैसेज उम्मत को है कि पढ़ो, और इतना पढ़ो कि कायनात में तुम्हारा नाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इकरा पढ़िए, पहला मैसेज है पढ़ने का। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट निकली है, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली तादाद अगर सबसे ज्यादा किसी कौम में है तो वो मुसलमानों में है। कोई 6 पढ़ के छोड़ देता है, कोई 7वीं पढ़ के छोड़ देता है, कोई 10वीं पढ़ के छोड़ देता है, मंजिल तक नहीं पहुंचता है। लेकिन मैं मुबारकबाद फिर देना चाहूंगा इन हुफ़ाज़े कराम को कि इन्होंने बीच में छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचकर अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल कर ली। बेशक, सुभान अल्लाह। आने वाली जिंदगी खुदा करे रोशन हो, ताबनाक हो। 14 तारीख को मैं मुसलसल सफर में रहा। अब 13 रजब आई तो मैं बाहर था, एक मनकबत भी लिखी मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। इल्म का मस्दर, इल्म का मरकज़, इल्म का मंबा, इल्म का सेंटर, अगर कोई पूछे दुनिया में कौन है तो हदीस का तर्जुमा सुना देना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए और 9 हिस्से तन्हा अली को अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। 10 हिस्सों में 9 हिस्से तन्हा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को अता फरमा दीजिए, फरमा दिए। अब उस एक हिस्से से कोई इमाम आजम बना, कोई इमाम शाफई बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल बना, बड़े बड़े इम्मा हुए, मुजद्दिद अल-फ़सानी हुए, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुए, बड़े बड़े इल्मदां हुए। साइंस, फिजिक्स, सिविक्स, न जाने कितने सब्जेक्ट दुनिया में पैदा हुए जिसे आज तक पढ़ा जाता है। लेकिन आप सोचिए, जब एक हिस्से का ये आलम है तो 9 हिस्सों का क्या आलम, सुभान अल्लाह। 9 हिस्सों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह अल्लाह, ये है मौलाए कायनात की। तभी हुजूर ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तभी किसी शायर ने कहा था वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, सुभान अल्लाह। बेशक, झूम कर कह रहे हैं अली, वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत, बेशक, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली, इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। वाह वाह वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शायर ने कहा अक्ल में एवन, समझदारी में अप टू डेट है, इल्म की सिटी मोहम्मद और अली तो गेट है।
عقل میں A1 سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد اور علی تو گیٹ ہے، جس نے جب بھی جو بھی چاہا دل کے ٹی وی نے کہا۔ عقل میں A1 سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد اور علی تو گیٹ ہے، جس نے جب بھی جو بھی چاہا دل کے ٹی وی نے کہا۔ حضرت مولا علی ولیوں کا انٹرنیٹ، حضرت مولا علی ولیوں کا انٹرنیٹ ہے۔ علم کی جب بات آئے گی تو علی کی بات ضرور کی جائے گی۔ رسول پاک کے بعد سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے وہ ذات حضرت مولا علی کا اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن مقدس حفظ کیا، رات دن محنت کی ہوگی، فجر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہ بچے قرآن مقدس لے کر پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کتنی محنت کی ہوگی ان بچوں نے، لیکن غور سے سماعت کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا، یہ ساری کی ساری محنتیں ان کی آخرت کے لیے ہیں۔ بے شک یہ ایک مہینے رمضان شریف میں جب قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، ایک مہینہ، بہت زیادہ تیز حافظ ہوتا ہے تو 10 دن، اور بہت سے حافظ تو ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ مالک ختم۔ پیچھے سے پبلک کہتی ہے نہیں جلدی پڑھو جلدی پڑھو، رمضان میں ہوتا ہے نا جلدی پڑھو جلدی پڑھو، ہم کو 10 دن کے بعد تراویح ختم کرنی، جبکہ تراویح 10 دن کی نہیں ہوتی، 30 کے 30 دن سنت موقدہ ہے تراویح۔ بے شک لیکن کمیٹی والے آ گئے، مسجد والے آ گئے، آس پاس کے لوگ آ گئے اور کہا جلدی کرو حافظ جی، تو بس الف لام میم ذالک بیچ کے سارے الفاظ غائب۔ اللہ اللہ، 10 دن سے زیادہ کوئی شبینہ جب سنا دیتے ہیں حفاظ لوگ تو میرے بھائی بہت ہی جلدی۔ مولا علی کے بارے میں کیا لکھا ہے سنو، توجہ سے سنیے گا۔ مولا علی جب اپنے دروازے سے نکلتے تھے اور اپنے گھوڑے کی زین پر پیر رکھنے سے پہلے ہی مولا علی کی قرآن مقدس مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ علی علم نے جس ذات سے عزت پائی، علم کی شمع نے جس نور سے طلعت پائی۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت تھی، اور ہم سب کون ہیں؟ ہم سب ہیں سنی۔ کون ہیں؟ سنی۔ کون کون سنی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، ہم سب سنی ہیں، پل پلہ سنی نہیں، ٹنا ٹن سنی، 1400 سال پرانے والے سنی۔ بے شک ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال پرانے والے سنی، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں دامن اصحاب کرام، نہ صدیق اکبر کو چھوڑیں گے، بے شک بے شک بے شک، نہ عمر فاروق کا دامن چھوڑیں گے، نہ عثمان غنی کا دامن چھوڑیں گے، نہ عشرہ مبشرہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ علی فاطمہ حسن حسین کا دامن چھوڑیں گے۔ بے شک بے شک۔ ہم وہ سنی ہیں، ایسے سنی ہیں، لیکن آپ کو غور کرنا چاہیے، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام، آپ بیٹھے ہیں ہم کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں، اس جگہ کا نام ہے تکیہ۔ بے شک بے شک۔ کیا ہے بھائی؟ تکیہ۔ اگر آج کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھو، جا کے کسی مولانا صاحب سے پوچھو مولانا صاحب تکیہ کیا ہوتا ہے، کہیں گے وہی جو رات میں سونے کے ٹائم لگایا جاتا ہے، وہ یہی کہہ دیں گے۔ لیکن تکیہ سر میں لگانے والی چیز نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اتقا یا تقی کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، بے شک۔ اس سے ہے تکیہ، جہاں ٹھہرے۔ کون ٹھہرے؟ اللہ والا ٹھہرے، بے شک بے شک۔ اللہ والا ٹھہرے، یہ ہے تکیہ۔ قریب میں میں نے سنا ایک دوسرا بھی تکیہ ہے، 2 تکیے یہاں ہیں، ایک پورب میں ہے ایک پچھم میں۔ اب آپ سوچئے گا، کوئی اگر آپ سے پوچھے تکیہ کیا ہے تو کہہ دینا 1200 سال پہلے جب کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی تھا مدرسہ؟ کوئی پوری دنیا میں ثابت کر سکتا ہے 1200 سال پہلے ہندوستان میں کوئی مدرسہ ہو؟ 1200 سال کی بات چھوڑیے، 300 سال پہلے ہی کوئی مدرسے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اس طرح سے حافظ اور علماء نکالے ہی نہیں جاتے تھے۔ تو آج سے 200-300 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟
خانقاہیں ہوتی تھی، تکیہ ہوتا تھا، تکیے میں ایک اللہ والا ملنگ بیٹھا ہوتا تھا، اس پر اس کے پاس لوگ جاتے تھے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ملنگ ہی بیٹھا ہوتا تھا، بہت ساری خانقاہیں تھیں، اللہ والے ولی بیٹھا کرتے تھے، بے شک بے شک، کہیں صابر پاک بیٹھے ہیں، کہیں وارث پاک بیٹھے ہیں، کہیں مخدوم جہانیہ جہانگشت بیٹھے ہیں، کہیں مخدوم سمنا بیٹھے ہیں، کہیں زندہ شاہمدار بیٹھے ہیں، بے شک، جسے علم سیکھنا ہوتا تھا، پڑھنا ہوتا تھا، کسی لائق ہونا ہوتا تھا، وہ ان بزرگوں کے پاس جا کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔ مدرسے کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں، پھر کیا تھا؟ انہی تکیوں پر اللہ کا ایک ولی بیٹھا کرتا تھا، اس ولی کے پاس آ کر کے لوگ دعا تعویذ کے لیے بھی آتے تھے، لوگ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے، لوگ ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے، لوگ اسلام حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ بے شک بے شک۔ آپ کہو گے یہ مولانا صاحب آئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بس رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہوں، نہ بھائی نہ، میں کوئی بھی چیز بغیر کسی پروف کے نہیں کہتا، بغیر کسی ثبوت کے، جب تک میں پڑھ نہیں لیتا ہوں تب تک نہیں کہتا، ورنہ آج کل حال یہ ہے کہ کتاب پر کتاب دکھاتے رہو دکھاتے رہو دکھاتے رہو، آدمی مانتا ہی نہیں۔ صحیح بات، جب تک نہیں ہوگی دلیل تب تک میں نہیں بولتا۔ کتاب کا نام سنو، کتاب کا نام ہے ہفت تماشا۔ کیا نام ہے؟ 1760 میں لکھی گئی عیسوی، 1700، ارے بولو نا بھائی، 1760 میں لکھی گئی۔ 1760 میں آج ملا لیں گے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال جی بے شک۔ کیا لکھا اس میں؟ اس کے مصنف کا نام ہے میر حسن۔ میر حسن نے لکھا کہ اسنائے راہ میں اگر کہیں شاہ کا تکیہ دکھے وہ شاہ قطب المدارہی کے دربار کا غلام ہوگا۔ بے شک بے شک، یہ کلیہ سا بن گیا ہے کہ اسنائے راہ میں اگر تکیہ نام کی جگہ ہوگی شاہ کا تکیہ، وہ زندہ شاہ مدار کے در کا غلام ہوگا۔ پھر آگے لکھا صرف اتنا ہی نہیں، اس تکیے کے گرد و نواح میں جو لوگ رہتے ہوں گے، خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، خواہ کسی برادری کے ہو، خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ سارے کے سارے قطب المدارہی کے غلام اور انہی کے در کے غلام اور انہی کے مرید ہوں گے۔ اب آپ سوچئے یہ تکیے سرکار قطب المدار کے ذریعے دین پھیلانے کا ایک ذریعہ تھے، علم کا ایک ذریعہ تھے۔ مجھے فخر ہے کہ ایک تو پہلے ہی سے پرانا ایک تکیہ، پرانی علمی آماجگاہ یہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے الحمدللہ تمام لوگوں نے مل کر، ہر قوم، ہر سرکار کے چاہنے والوں نے مل کر کے یہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام فیضان قطب المدار رکھا، مدرسہ فیضان مدار رکھا۔ اور اس کے بعد آج یہ حفاظ کرام کی بہترین جماعت نکل کے آ رہی ہے۔ یہ جہاں جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کریں گے، مداریت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں نعت کے چند شعر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔